زندگی تیرے تعاقب میں یہ لوگ اتنا چلتے ہیں کہ مر جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں طاہر جمیل اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں طاہر جمیل یوٹیوب چینل پر۔ دوستو، جس طرح آپ جانتے ہیں ہم سبق آموز سٹوریز آپ کو سناتے رہتے ہیں، تو میری گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں سے شیئر کیا کریں تاکہ ان پر اچھے اثرات مرتب ہوں۔ آج کی سبق آموز سٹوری میں ہم سنانے جا رہے ہیں آپ کو ایک کہانی جس کا عنوان ہے لالچ کا گھوڑا۔ انسان مجموعی طور پر لالچی ہوتا ہے۔ ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل میں حرص اور لالچ اور ہوس پیدا ہو جاتی ہے، مال جمع کرنے کی ہوس سے لے کر اس کے علاوہ شہرت حاصل کرنے تک، یہاں تک کہ جس کے پاس جو اختیارات ہیں اس اختیارات کو وسعت دینے تک وہ ہر ممکن تگودو کرتا ہے۔ آج کی کہانی بھی کچھ اسی طرح ہے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ کسی دور میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا اور وہ بادشاہ ہر وقت پریشان رہتا تھا۔ بادشاہ سلامت نے فیصلہ کیا کہ ایک دن میں تنہا اکیلا کسی جنگل میں دور کہیں ویرانے میں نکل جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہاں کوئی سکون شاید مجھے مل جائے، میسر آ جائے۔ ایک دن ایسا ہی وہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دور کہیں کسی مزار پہ کوئی دربار ہے، اس سے بھی تھوڑا آگے ایک کوٹھڑی سی نظر آتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مزار تو کسی بزرگ کا ہوگا، لیکن یہ کوٹھڑی کس کی ہے جو بہت دور پہاڑوں پر واقع ہے۔ وہاں تک وہ سفر کرتے ہیں، جاتے ہیں تو وہاں ان کو ایک بزرگ صوفی درویش انسان ملتے ہیں۔ اس انسان کو جب دیکھتے ہیں تو وہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ بندہ یہاں کیسے رہ رہا ہے، اس کی بنیادی ضروریات کس طرح پوری ہوتی ہیں، ان کو کون کون سے مسائل ہوتے ہیں، یہ سب کچھ جاننے کی خواہش اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ دن گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور درویش کی تمام تر حرکات و سکنات پر نظر رکھتے ہیں۔ درویش تقریباً سارا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف عمل رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ صبح کے ٹائم پر اٹھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، ان کے نکلنے کا نظارہ دیکھتے ہیں۔ دن بھر وہ جنگل میں گھومتے ہیں، پھل توڑ کر کھاتے ہیں، ندی نالوں سے پانی پیتے ہیں۔ ان کے کل اثاثہ جات میں مختصر سی چیزیں، کچھ ایک دو کمبل اور اس کے علاوہ کوئی پھٹے پرانے سے کپڑے، ایک پیالہ اور ایک لوٹا اور کچھ ایسے مختصر سی ایک دو چیزیں تھیں۔ وہ اسی طرح اپنی زندگی گزار رہا ہے اور بالکل سکون میں ہے۔ بادشاہ سلامت کا تجسس بڑھتا ہے اور وہ ان کے قریب پہنچتے ہیں۔ اس درویش سے پوچھنے پہ پتہ چلتا ہے کہ درویش آپ کیا سارا دن ایسے گزارتے ہو، کب شہر جاتے ہو؟ تو درویش کہتے ہیں جی میرا شہر سے کیا لینا دینا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں سب کچھ عطا کیا ہوا ہے، میری تمام تر ضرورتیں یہیں اسی کوٹھڑی میں پیدا ہوتی ہیں اور یہیں پوری ہو جاتی ہیں۔ میں صبح اٹھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نوید سحر عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کرتے جب ضرورت محسوس ہوتی ہے جنگل میں نکل جاتا ہوں اور پھل توڑ کر اپنی پیٹ کی پوجا پوری کر لیتا ہوں۔ ندی نالوں سے پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کر کے رات بھر سجدہ ریز رہتا ہوں۔ جس قدر عبادت ہو پاتی ہے عبادت کرتا ہوں، باقی وقت یہیں جنگلوں میں بھٹکتا رہتا ہوں۔ بادشاہ سلامت ان سے پوچھتے ہیں جی تمہیں کون کون سے مسائل آتے ہیں اور کہاں کہاں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ درویش کہکا لگاتے ہیں کہ کیسے مسائل اور کیسی پریشانیاں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، سب کچھ تو عنایت کر رکھا ہے مجھے رب تعالیٰ نے۔ اس پر بادشاہ بہت حیرت زدہ ہوتے ہیں اور اپنے سوال میں اضافہ کرتے ہوئے کہتے ہیں تو اس خوشی کا راز کیا ہے، کس طرح بھلا آپ خوش رہ سکتے ہو؟ مجھے وہ راز بتاؤ، میں ایک بادشاہ ہوں، مجھے سکون قلب حاصل نہیں ہے، ہر وقت تکلیفوں میں ہوتا ہوں۔ فقیر کہتا ہے کہ میں تمہیں راز ضرور بتاؤں گا، لیکن آپ کے دربار میں جانے کے بعد، یہاں نہیں۔ بادشاہ سلامت بڑے باادب طریقے سے ان کو اپنے دربار میں لے آتے ہیں۔ دربار میں آنے کے بعد وہ درویش انسان بادشاہ سلامت سے کہتا ہے کہ یہاں یقیناً آپ کے پاس بہت سے لوگ اپنی حاجات لے کر آتے ہوں گے، اپنی ضرورتیں لے کر آتے ہوں گے، کسی ایک ضرورت مند کو بلائے۔ بادشاہ سلامت ایک ٹوکری اٹھاتا ہے اور اس میں ضرورت مندوں کی عرضیاں ہوتی ہیں، اس میں سے ایک خط ایک عرضی نکالتا ہے، اس ضرورت مند کو بلایا جاتا ہے۔ ضرورت مند آ جاتا ہے، اسے
جب دیکھنے کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ کیا ضرورت ہے آپ کی، کیا پریشانی ہے آپ کی، وہ کہتا ہے جناب مالی حالات بڑے تنگ ہیں، مشکل سے گزر بسر ہو رہا ہے، اتنے بچے ہیں، بیوی ہے، گھر کا گزر بسر بہت مشکل ہے، تو کچھ مالی معاونت فرمائے ہماری۔ اب وہ درویش بادشاہ کے کان میں کچھ کہتا ہے، وہ بادشاہ کے کان میں کہتا ہے کہ اسے کہو کہ ہم آپ کو اپنی ریاست کی زمینوں پر لے جاتے ہیں، ہم ایک دائرے سے آغاز کریں گے، وہ دائرہ آپ کو خود بڑھانا ہے، اس کو آپ جتنا بڑھا کے مغرب کی اذان تک واپس آ جائیں گے گول دائرہ بنا کے، جتنی زمین آپ گھیر لیں گے وہ سب زمین آپ کی ہوگی، اس پہ آپ اپنے کھیت سریاب کیجئے گا، اس میں آپ گندم اگائیے گا، اس میں جو بھی فصل ہوگی وہ آپ کی ہوگی۔ اب وہ ضرورت مند بڑا خوش ہو جاتا ہے، جی بادشاہ سلامت نے مجھ پہ کرم کر دیا، مجھ پہ رحم کر دیا۔ ضرورت مند کو لے جایا جاتا ہے، وہاں پر ایک دائرے اور لکیر بنا کے اس ضرورت مند کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ آپ اس وقت جا رہے ہو، سارا دن میں مغرب تک یہاں ایک گول دائرہ بنا کے واپس آنا ہے، جتنی زمین آپ لے سکتے ہو لے لو۔ اب وہ ضرورت مند وہاں سے نکلتا ہے، اس نے اپنے ذہن میں ایک پلان بناتا ہے کہ پلان یہ ہوگا کہ میں صبح یہاں سے نکلوں گا تو ظہر کی اذانوں تک میرا جو ٹارگٹ ہوگا وہ صرف جانا جانا ہوگا، میں جاؤں گا اور ہر ممکن زمین ہتھیا لوں گا، اور ظہر سے لے کر مغرب تک میرا جو ٹائم ہوگا وہ صرف واپسی ہوگی، آنا ہوگا، اس سرکل کو حتمی شکل دینا ہوگا۔ اس پر وہ اس پیرے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے وہ چل پڑتا ہے۔ ایک بہت بڑی زمین اپنے اختیارات میں لینے کے سلسلے میں وہ ظہر تک تقریباً 400 ایکڑ زمین ہتھیا لیتا ہے، لیکن پھر اس کے ذہن میں لالچ اور غرض اور حرص اور ہوس پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں اگر تھوڑا سا اور محنت کروں، تھوڑا سا اور آگے اس دائرے کو لے جاؤں تو میں 100-200 ایکڑ مزید حاصل کر سکتا ہوں۔ اپنے اس ذہن میں پکنے والی کھچڑی پر وہ عمل پیرا ہوتا ہے اور مزید حرص اور ہوس کے لالچ کے گھوڑے پر چل پڑتا ہے۔ وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ جب میں واپسی کروں گا تو زیادہ شدت سے کروں گا، زیادہ تیز دوڑوں گا تو میں پہنچ جاؤں گا مغرب تک۔ وہ 100-2 ایکڑ مزید گھیرنے کے چکر میں کافی آگے نکل جاتا ہے۔ آگے جاتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اثر ہو گئی ہے اور ٹائم بہت قلیل رہ گیا ہے۔ اب وہ دوڑتا ہے پیچھے کی طرف اس سرکل کو کلوز کرنے کے لیے، لیکن چونکہ وہ ایک بہت بڑا سفر طے کر چکا ہوتا ہے اور حرص اور ہوس کی وجہ سے زیادہ زمین ہتھیانے کے چکروں میں وہ اس سرکل کو اتنا طویل کر چکا ہوتا ہے کہ وہ اب واپسی کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ تو اب جناب وہ کوشش کرتا ہے جلد سے جلد پہنچنے کی، اپنی رفتار کو تیز کر دیتا ہے اور اس قدر تیز کر دیتا ہے کہ اس کو ہولنے لگتا ہے، اس کو سانس چڑھنے لگتا ہے، اس کو مشکل ہوتی ہے، وہ پورے دن کی تھکاوٹ سے چور و چور ہوتا ہے۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ کسی طور بھی میں کامیاب ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ مزید تیز بھاگتا ہے، مزید تیز دوڑتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پھیپھڑے اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے پھیپھڑوں میں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ خون اس کو تھوک سے الٹی سے آنا شروع ہو جاتا ہے، مگر چونکہ اس کے پاس ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن ہوتی ہے تو لہٰذا وہ کہتا ہے کسی طور پہ میں نے یہ زمین نہیں چھوڑنی اور ہر صورت پہنچنا ہے مغرب تک۔ اتنی شدت جذبات میں وہ بھاگتا ہے کہ بھاگتے بھاگتے مغرب آ جاتی ہے اور اس کا سرکل بھی مکمل ہو جاتا ہے اور بادشاہ کے دربان میں آن گرتا ہے۔ گرتے ہی ایک بڑی ہچکی لیتا ہے اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملتا ہے۔ اس کے پھیپھڑے پھٹ جاتے ہیں، اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دیتا اور اس کے تمام اعضاء جواب دے جاتے ہیں۔ وہ زمین تو جیت جاتا ہے لیکن زندگی ہار جاتا ہے۔ جب زندگی ہار کے وہ ایسے ایک لاش سامنے آ کے پڑی ہوتی ہے، پھر وہ درویش اٹھتا ہے، اس بادشاہ سلامت کو کہتا ہے کہ دیکھیں، اگر یہ بندہ حرص، ہوس، لالچ جیسی چیزوں میں، بری عادات میں نہ پھنستا اور تھوڑی پر صبر شکر کرتا تو یہ اچھی زندگی گزار سکتا تھا۔ اس وقت بھی میرے مطابق یہ مجھ سے کہیں بہتر تھا۔ اس کے پاس اپنا گھر تھا، اپنی سواری تھی، بچے تھے، بیوی تھی،
اس کا گزر بسر اب بھی بہت اچھا ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی ہرس اور ہوس کی لالچ نے اس کو آپ تک عرضی پہنچانے پہ مجبور کیا۔ آپ نے اس کی سن لی اور اس کو موقع دیا کہ آپ اپنی زمین اپنے اختیارات میں لے لو۔ اگر یہ تھوڑی زمین پر زیادہ محنت کرتا تو زیادہ گندم، زیادہ اناج اگا کے، زیادہ فصل اگا کے زیادہ پیسہ کما سکتا تھا، لیکن اس نے اس لالچ کے گھوڑے پر سے اترنا پھر بھی موضوع نہیں سمجھا۔ اس کے ذہن میں پیدا ہونے والی لالچ اس کے ساتھ ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھی، اور اسی تیزی نے اس کا یہ انجام کر دیا۔ ہر بادشاہ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اختیارات وسیع سے وسیع تر ہوں، اس کی سلطنت وسیع سے وسیع تر ہو۔ آپ بھی اسی لالچ اور اسی غرض کے گھوڑے پہ سوار ہیں۔ بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ اختیارات تو بادشاہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ زمین کے ٹکڑے پر قابض رہے اور اس کے اختیارات جدید سے جدید اور طویل سے طویل ہوں۔ اس پر فقیر کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک، اختیارات کی زیادہ سے زیادہ حرص اور ہوس بادشاہ کی نیچر میں شامل ہوتی ہے، لیکن یہی اختیارات سمیٹنے کی بجائے اگر یہ اختیارات بانٹنا شروع کر دیے جائیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کو سکون قلب حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اختیارات سمیٹتے ہی رہتے ہیں تو ایک بادشاہ میں یعنی آپ میں اور زمین پر گرے ہوئے اس لالچی شخص میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بادشاہ فقیر کی بات سمجھ جاتا ہے۔ دوستو، امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو ہمیں اپنے قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آنے والے وقتوں میں کسی اور ویڈیو میں کسی اور موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔